اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 30 تاریخ کو پاک سے زمین پارٹی کا احتجاجی مظاہرہ ہے اور وہاں پر ہم اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے اسی جگہ پہ کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ پاک سے زمین پارٹی پچھلے 2 ماہ سے زائد عرصے سے، جب یہ 2021 کے آرڈیننس آیا نہیں تھا اور ایکٹ آیا نہیں تھا، تو ہم نے پہلا مظاہرہ کیا 2013 کے خلاف، جو کہ گولی مار سے لے کر سوجانی چورنگی تک، اور اسی دوران اس کے چند دنوں کے بعد یہ 2021 کا امینڈمنٹ آ گئے۔ تو ہم تو 2013 کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، تو 2021 والے آ گئے، تو پھر جد و جہد اور تیز ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے ڈسٹرکٹ اورنگی میں اجتماع ہوا، بہت بڑا مظاہرہ ہوا۔ اس کے بعد پھر ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا، پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ کورنگی میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا، پھر حسن اسکوائر پہ ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، مظاہرہ ہوا، اور وہاں ہم نے اعلان کیا کہ بس چونکہ پیپلز پارٹی ہماری بات سن نہیں رہی ہے، ان مظاہروں سے اگلے دن تصویر آ جاتی ہے، خبر آ جاتی ہے پیپلز پارٹی ہماری بات سن نہیں رہی ہے، تو اب ہم کارکنوں کا جنرل ورڈ کا اجلاس بلائیں گے اور آخری فیصلہ کریں گے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس لیے کہ اب یہ بار بار مظاہرے کرنے کا اگر کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر ہمیں ان مظاہروں کو بند کر دینا چاہیے اور حتمی کوئی آخری مارکے کی بات کرنی چاہیے۔ ہم نے پہلے دن سے یہ بات کہی کہ یہ پیپلز پارٹی کا یہ بلدیاتی نظام کا قانون جو کہ جمہوریت کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، اس کے ساتھ زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ سیاست تو دور کی بات ہے، زندہ رہنا ممکن نہیں ہے، اور اس کی وجوہات میں بارہا بتا چکا ہوں۔ پھر حسن اسکوائر کے اجتماع کے بعد ہم نے پھر کارکنوں کا بہت بڑا ایک جنرل کا اجلاس گراؤنڈ میں بلایا، نور گراؤنڈ میں بلایا، اور آپ تمام صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوست اس بات سے آگاہ ہیں، اور وہاں پھر ہم نے اعلان کیا کہ ہم 30 جنوری کو کارکنوں کی آرا کے مطابق ہم کراچی کا اجتماع کریں گے، لوگوں کو بلائیں گے، اور پھر وہاں سے ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس جائیں گے، اور ہم پھر وہاں پر فیصلہ کریں گے۔ تو اس کی تیاری شروع ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ شہر میں درجنوں کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، مجھ سمیت، میرے تمام ذمہ داران سمیت، ایک کراچی کے گلی کوچوں میں جا کر ہم 30 جنوری کی تیاریوں میں مصروف لگے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ شہر پورا چارجڈ ہے، ہماری بات لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اختیارات اور وسائل نکال کر ہم سندھ کی گلیوں میں لے کر آنا چاہتے ہیں۔ ویری سمپل، اس کو آئینی طور پر، قانونی طور پر آپ اس کو جو بھی ہم اس کو نام دے سکتے ہیں، آرٹیکل 140A، لوکل گورنمنٹ آرڈیننس، دس اینڈ دیٹ، لیکن ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے بات ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اختیارات اور وسائل نکال کر ہم سندھ کی گلیوں میں لے کر آنا چاہتے ہیں، گاؤں گوٹ دیہاتوں میں، کراچی کی، حیدرآباد کی گلیوں میں ہم اختیارات اور وسائل لے کر چاہتے ہیں۔ جو ہمارے گلی کے مسائل ہیں اس کا اختیار اور اس کے وسائل گلی کے کسی آدمی کے پاس ہونا چاہیے جس کو ہم اپنے ووٹوں سے منتخب کروں، یہ سمپل سی بات۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 30 جنوری کو پرسوں فوارہ چوک پہ زینب مارکیٹ کے سامنے پاک سے زمین پارٹی، میں کسی سے کمپیئر تو نہیں کر رہا، دنیا دیکھے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایک آخری مارکہ ہوگا، وہ ڈیسائسو مومنٹ ہوگا، ایک آخری مارکہ ہوگا۔ اس دوران
جب ہماری تیاریاں عروج پہ چل رہی تھیں اور چل رہی ہیں اور ہیں آج بھی، تو پیپلز پارٹی کی طرف سے، حکمراں جماعت کی طرف سے ہمیں کانٹیکٹ ہوا اور ہمیں کہا گیا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں. تو بات کرنے سے تو پاک سے زمین پارٹی نے کسی سے کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کیے. ہم نے ان کو کہا موسٹ ویلکم، آئیے. تو پیپلز پارٹی کی طرف سے ناصر حسین شاہ صاحب اور مرتضی وہاب صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پر تشریف لائے. ہم نے بھی ایک چھوٹی سی ٹیم بنائی، میں اس کو ہیڈ کر رہا تھا، انیس قائم خانی صاحب اس میں تھے اور ہمارے 5 اور سینئر رہنما تھے اور ہم ان کے ساتھ بیٹھے. تو انہوں نے ہماری گفتگو تو وہ سنتے چلے آ رہے تھے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. تو جو باتیں ہم ان سے مانگ رہے تھے اور جو باتیں ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہم 2001 کا بلدیاتی نظام واپس مانگ رہے جو کہ آرٹیکل 140A کی روح کے مطابق ہے. اس میں جو اختیارات اور وسائل ہیں وہ مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی آئیڈیل نہیں ہے اس کے بعد مذاکرات ہوں، اس کے اوپر مذاکرات ہوں. ہم نہ 2013 کو مانتے ہیں اور نہ 2021 کو مانتے ہیں. اس میں کوئی ایمبیگوٹی رکھی نہیں ہم نے. ہم 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات اور وسائل وفاق سے صوبوں کو آئے ہیں وزیر اعلیٰ کے پاس، اس کو صوبے کے تمام آرگنز یعنی تحصیل، ڈسٹرکٹ، سٹی گورنمنٹ، ٹاؤن، تعلقہ، یونین کونسل اس میں جانا چاہیے تھے. وہ نہیں گئے. وہ وزیر اعلیٰ کے پاس آ کر 10 سالوں سے پارک ہو گئے. اس کے اوپر میں الگ سے بات کروں گا، یہ تو میں بھی اب آپ کو ایک پریمبل دے کر گزر رہا ہوں. یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے، یہ 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ اور PFC ایوارڈ. اور ہم بتائیں گے آپ کو ہم نے کیا کر رکھا ہے، کیا مانگتے ہیں ہم. تو جو ٹیم آئی تھی ناصر حسین شاہ صاحب کی قیادت میں 23 تاریخ کو، آج 28 تاریخ کا غالباً 23 تاریخ کو ٹیم آئی تھی. تو ان کا ہماری بات، ایک تو کسی بھی بات کے اوپر ان کو اعتراض نہیں تھا، جواب نہیں تھا ان کے پاس، کیونکہ ہم کو غلط بات نہیں کر رہے تھے. اور ہم نے ان کو کہا یہ سیاست نہیں ہے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ ہماری زندگیوں کا مسئلہ ہے. اور ہم نے کہا کہ یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے کہ لوگ اس کو بھول جائیں گے. ہمیں اس قانون کے ساتھ سیاست نہیں کرنی. اور میں تو کہتا ہوں ہمیں زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے. اگر یہی قانون ہے، مر جانا چاہیے. تو انہوں نے اس دن 23 تاریخ کو ان کے الفاظ ہیں ہائی کورٹ کہ ہم آپ کے 65 سے 70% ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، ابھی مانتے ہیں. آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس میں سے 65 to 70% باتیں آپ کی ہم ابھی مانتے ہیں. تو 23 تاریخ کو اگر ہم نیچے اتر کے جو آپ لوگوں کے سامنے پریس کانفرنس کی ہے، تو ہمارے تو احتجاج ابھی فائنل راؤنڈ شروع ہونے سے پہلے 70% بات مان لی گئی تھی، لیکن ہم اس پہ ایگری نہیں ہوئے. اس 70% بات پہ ایگری نہیں ہوئے، کیونکہ یہ کوئی پرسنٹیج والا معاملہ نہیں ہے، یہ حق کا معاملہ ہے. یہ کسی کی فرمائش والا معاملہ نہیں ہے، یہ ملک کی سالمیت کا معاملہ ہے، یہ حق خود ارادیت کا معاملہ ہے. یہ ہمارا آئینی حق ہے، ہمارا قانونی حق ہے. ہم پاکستانی، ہم شہری ہیں. اینی ویز، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو اور مزید جو 30% آپ بات جو کہہ رہے نہیں مانیں گے یا نہیں مان رہے، اس پہ انہوں نے کہا کہ کمیٹی بنا دیں. میں نے وہیں ان کو بتا دیا کہ ہمارے کون لوگ ہوں کمیٹی میں. اور ہم نے کہا ہم یہ باتیں بھی آپ کو ہم سمجھا دیں گے، بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ مان لیں گے. اور ہم نے انہیں بتا دی تھی بات کہ ہم اپنے احتجاج کا پروگرام جاری رکھیں گے. یہ بات ہم نے کمرے میں بھی کر دی تھی، اور یہ بات ہم نے آپ لوگوں کے سامنے، پریس کے سامنے، پبلکلی ہم نے آ کر اس بات کا اعادہ کر لیا تھا. اینی وے وہ ہمارے مہمان تھے اور ان کی مہمانوں کی عزت ہے، قدر ہے. ہم نے کوئی جذباتیت والی بات نہیں کی. ہم نے کوئی ان کے لوگوں کی طرف سے مجھ پر پرسنل اٹیکس ہوئے. میں نے آج تک جو ہے وہ کسی کا مذاق نہیں اڑایا، ان کی لیڈرشپ کا،
ہم تو ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم نے نہ تو لیڈرشپ کے اوپر کوئی بات کی ہے، نہ ان کو ریڈیکیول کیا ہے جس طرح اور لوگ دوسری پارٹیاں کرتے ہیں، اور نہ ہم نے اپنے اس مسئلے کو ایتھنک مسئلہ بنایا ہے. یہ مسئلہ سندھی اور مہاجروں کا نہیں ہے. میں نے کہا یہ مسئلہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. ان کے منہ پہ یہ بات کی، یہ مسئلہ پاکستان پیپلز ہم نے ان کو کہا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہم سے زیادتی کر رہی ہے، ہمارے سندھی بھائی ہم سے زیادتی نہیں کر رہے. یہی پاکستان پیپلز پارٹی لاڑکانہ کشمور تھرپاکر کے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہی ہے اور کراچی کے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہی ہے. تو یہ بات ہو گئی. بہرحال میں آپ کو چند لمحات میں ایشو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی مسئلہ ہے کیا اور حل کیا ہے اس کا. 18ویں ترمیم کے بعد سارے اختیارات اور وسائل صوبوں کو مل گئے. 6500 بلین اگر پاکستان میں جمع ہوتا ہے اس کا 56%، 56% ڈیویزبل پول میں صوبوں کو بڑھ جاتا ہے. اس کا 56% ڈیویزبل پول میں صوبوں کو بڑھ جاتا ہے. اس 56% میں 27% صوبہ سندھ کو پیسے ملتے ہیں. وہ 27% تقریباً 1000 ارب بنتا ہے. تقریباً 1000 ارب بنتا ہے. 1000 ارب وفاق سے صوبہ سندھ کو مل رہا ہے ہر سال. 1000 ارب. 200 ارب روپے خود کماتے ہیں، یہاں سے جمع کرتے ہیں. تو یہ ہو گیا 1200 ارب. اب 1200 ارب روپے کو جو وفاق سے 1000 مل رہے 200 یہ جمع کر رہے ہیں، اس کے خرچ کرنے کا کوئی نیچے میکینزم ہونا چاہیے. جس طرح سے آپ NFC ایوارڈ لے رہے ہیں اس طرح سے نیچے پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ ہونا چاہیے. وہ کاغذوں پہ ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. یہ ہے مسئلہ. تو ہم نے جو پیپر یہ ہماری کمیٹی نے بتایا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ آپ اپنا پیپر دے دیں. ہمارے پاس ساری تیاری تھی. ہم نے ان کو یہ اپنا پیپر آپ لوگوں سے شیئر کر لیں گے. ابھی ہم نے اپنا یہ پیپر ایک بڑا کانکریٹ ڈاکومنٹ بنا کر ہم نے ان کو پیپر یہ گوش گزار کر دی یہ بات کہ بھئی یہ ہے ہمارا پیپر، یہ ہماری جائز باتیں ہیں آئین اور قانون کے، اور ہر مطالبے پہ ہم نے اس کو آئینی ریفرنس دیا ہے، ہم نے اس کا قانونی ریفرنس دیا ہے، ہم نے ان کو دے دیا. تو یہ جو پیسے ہیں نا، پیسے نہیں بٹ رہے. تو پروونشل فائنانس کمیشن پیپرز پہ ہے، امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہے. اب یہ طے ہونا ہے کہ بھئی یہ جو 1000 ارب روپے وہاں سے آ رہے ہیں، 200 ارب روپے یہ جمع کرتے ہیں، اس کے گروس اماؤنٹ پہ پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ ہوگا، یا پہلے صوبائی حکومت پہلے سارے اخراجات کر لے، بعد میں 100 ارب روپے بچائے اور اس کے بعد کہیں گے بھائی آؤ اس پہ PFC ایوارڈ لے لو. پوائنٹ لینا میرا بھائی. یہ تو 1200 ارب روپے پہ پروونشل فائنانس کمیشن ہونا چاہیے، نہ کہ کل کو یہ کہیں کہ آجو بھائی پروونشل فائنانس کمیشن دیتے ہیں. 1100 ارب روپے ہم نے پولیس میں ادھر ادھر یہ وہ کر کے خرچ کر دیے. اب یہ 100 ارب روپے بچ گئے، اس میں آ کر پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ لے لو. یہ ڈرامہ نہیں چاہیے. ہم نے اس کو طے کرنا ہے. تو ہم نے تجویز دی ہے اس میں کہ اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے. جج سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کا کوئی جج مقرر ہو جو کہ یہ پروونشل فائنانس کمیشن کے اوپر یہ کمیشن بن کے یہ ڈٹرمن کرے کہ یہ جو 1000 ارب روپے وفاق سے آ رہے ہیں، 200 ارب روپے صوبہ سندھ جمع کرے، 1200 ارب روپے کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہونی ہے. اس کی فارمیشن بنی ہوئی. جس طرح سے NFC ایوارڈ میں کی کمیشن میں تمام صوبے کے چیف منسٹر اس کے ممبران ہیں، اس طرح پروونشل فائنانس کمیشن کے کمیشن میں تمام ڈسٹرکٹ کے الیکٹڈ میئر اس کے اندر کمیشن کے ممبر ہوں گے. فارمولا جو آپ نے NFC ایوارڈ میں رکھا ہے وہ آپ فارمولا جو ہے PFC ایوارڈ میں رکھیں. اور لیکن یہ بہت اہم بات یہ ہے، یہ کوئی بات اس میں نہیں کر رہا کہ 1200 ارب روپے میں سے کیا خرچ ہونے کے بعد ہمیں ملیں گے PFC ایوارڈ دیا جائے گا، یا پھر جو پیسے ملنے اس میں سے PFC ایوارڈ ملا جائے گا. اب اس پہ بات آتی ہے کہ بھئی آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ کون کون سے ہیں، آپ یہ پیسے لے کر خرچ کہاں کریں گے. تو اگر صوبائی حکومت نے ڈپارٹمنٹ چھین لیے سارے،
تو کہیں گے آپ کے پاس تو صرف ٹوائلٹ صاف کرنے کا ڈپارٹمنٹ رہ گیا ہے، آپ اس کے پیسے لے لیجئے پی ایف سی وارڈ میں۔ اتنی ڈیٹیل میں اس پیپلز پارٹی کو ابھی تک کوئی ٹکرا نہیں ہے۔ لوگ نعرے تو لگا رہے ہیں، باتیں تو کر رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ایک پیپر پہ سائن کر کے حل ہونے والا نہیں ہے، قانون سازی کر کے یہ ایکٹ بنایا گیا ہے۔ قانون سازی کر کے اسمبلی کھلوا کر قانون سازی کر کے اس تمام ایکٹ کو واپس لیا جائے، جب جا کر یہ کام پورا ہوگا۔ سادے پیپر پہ 4 لائنیں لکھ کر، وہ تو 23 تاریخ کو 70% بات مان گئے تھے بغیر ہمارے 5 چھوٹے مظاہروں سے۔ تو نہیں، یہ میری زندگی کا مسئلہ ہے، میری نسلوں کا مسئلہ ہے، میں اس پہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہم جماعت اسلامی کے آفس چلے گئے، ہم جماعت اسلامی کے کیمپ میرے لوگ چلے گئے، پھر میں خود چلا گیا، ہم نے اتنی بڑی بات کر دی۔ پاکستان میں سیاست میں ہوتا نہیں ہے کہ ہم آپ کے جھنڈے کے نیچے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے اس دوران ایم کیو ایم کو بھی تھوڑا سا اسپیئر کر رکھا ہے، ان کے اوپر بھی زیادہ بات نہیں کر رہا۔ میں نے پی ٹی آئی کو اسپیئر کر رکھا ہے، ان کے اوپر بھی زیادہ بات نہیں کر رہا، کہ بھئی ابھی مسئلہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بالکل ہم پر جو ہے وہ قدغن لگائی ہے، سیاست بعد میں ہو جائے گی۔ میرا موقف کسی کے بارے میں کوئی نہیں بدلا، وہی ہے۔ ٹائمنگ ابھی جو صرف یہ ہے کہ بھئی پیپلز پارٹی سے ہر حال میں اگر ان کو نہیں روکا گیا تو یہاں پر خانہ جنگی ہوگی، یہاں پر دشمن کے فٹ پرنٹس پہلے سے موجود تھے، یہاں پر نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں، یہاں پر اور محرومی جنم لے گی، یہاں پر اپنے سلیپر سیلز جو ایکٹیویٹ کریں گے، ان محرومیوں کا، ان مایوسیوں کا فائدہ اٹھا کر نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کریں گے۔ یہ میں نے جا کر اسلام آباد میں جا کر بیٹھ کر بات کی کہ یہ لوکل گورنمنٹ کا مسئلہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی نیشنل اکانومی کا مسئلہ ہے، یہ میرا لوکل مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے بھائی، یہ ہمارا لوکل مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں پر گٹر لائنوں کا انچارج، جہاں پر پانی کا انچارج جو ہے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، جہاں پر کچرا اٹھانے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کیوں چاہیے بھائی؟ میرے زمانے میں کچرا اٹھ رہا تھا نہیں اٹھ رہا تھا، وہ تو یونین کاؤنسل کے پاس ہونا چاہیے، میرے زمانے میں ٹاؤن کے پاس تھا، ہم اس کو اور نیچے لے کر جا رہے تھے۔ لینڈ فل سائڈ ہمارے پاس تھی، ہم مدد کرتے تھے ان کی، ٹاؤن والوں کی گاڑیاں دیتے تھے، چیزیں کرتے تھے، لیکن یہ تو ٹاؤن سے بھی نیچے ٹرکل ڈاؤن ہونا چاہیے۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کوئی تک نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس ایک پورا مسودہ تیار ہے، لاجیکلی تیار ہے، ہر بات، سارا مسئلہ پروونشل فائنانس کمیشن کی ڈسٹریبیوشن کا ہے۔ 1000 ارب روپے پاکستان، ہمیں کراچی ایڈمنسٹریٹولی اور فائنینشلی وائبل چاہیے۔ اگر کراچی فائنینشلی وائبل نہیں ہے، اگر کراچی ایڈمنسٹریٹولی اور فائنینشلی وائبل نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ آج یہ ادارے دے بھی دیں گے اور اس کو فائنینسز نہیں دیں گے تو کل پھر آپ ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ تو ہمیں کراچی فائنینشلی وائبل چاہیے بھائی۔ یہ جو 56%، اور یاد رہے یہ جو 18ویں ترمیم کے اوپر جو بہت جشن منایا گیا 10 سال پہلے، اگر یہ 18ویں ترمیم نیچے ٹرکل ڈاؤن، اس کے فروٹ نیچے نہیں مل رہے، اگر یہ نیچے نہیں، اس کے اثرات نہیں آ رہے، 18ویں ترمیم میں اختیارات وسائل وزیر اعلیٰ کے پاس اگر پارک ہوگا، اگر یہ ڈسٹرکٹ میں، صوبے کے ڈسٹرکٹ میں، ٹاؤنز میں، تحصیل میں، شہروں میں، یونین کاؤنسل میں اگر یہ ٹرانسفر نہیں ہو رہے تو پھر ایسی 18ویں ترمیم کو ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ ملک کو تباہ کر رہی ہے 18ویں ترمیم، اگر اس لیے کہ یہ 18ویں ترمیم نے اس صوبے کے نظام میں صوبوں کو اور زیادہ کرپٹ کر دیا ہے۔ 10,242 ارب روپے 13 سالوں میں پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے خرچ کر دیے سندھ میں، آج سندھ میں خاک اڑ رہی ہے۔ 2300 ارب روپے کہتے ہیں کہ ہم نے 49,000 اسکولوں پہ خرچ کر دیے، 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، 11,000 اسکول گھوسٹ ہیں، 4900 اسکول چند دن پہلے بند کیے، گھوسٹ اسکول۔ بھائی کوئی پوچھے تو یہ 4900 اسکولوں کے پیسے کہاں جا رہے تھے؟ کب سے جا رہے تھے؟ کون لے رہا تھا؟ کوئی ایک آدمی بھی گرفتار ہوا ہے؟ ہزاروں ارب روپے، یہ کسی کی زمین کی پیداوار نہیں ہے پیسے، یہ میرے اور آپ کی جیب سے پیسے جا رہے ہیں۔
امن پسند لوگ ہیں. 6 سالوں میں ایک پتھر نہیں مارا, آگے بھی ایک بھی پتھر نہیں ماریں گے, لیکن ہم سامنے والوں سے بھی ایسی ہی توقع رکھتے ہیں. ہم وہ نہیں ہیں جو آپ ایک گال پہ ہمیں ماریں گے تو ہم دوسرا گال آگے کریں گے. نہیں, ہم پھر اگر آپ ہمارے آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اس کا ریٹرن ملے گا. تو ہمارے ساتھ, ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم قانون پسند لوگ ہیں, ہم اس شہر کی, صوبے کی, ملک کی ڈائنامکس کو جانتے ہیں, اور ہم نے اس صوبے, اس شہر کی امن کے لیے اپنا خون پیش کیا ہے. کسی کی ہمت نہیں تھی شہر میں زبان کھولے, جب ہم نے زبان کھولی اور کھڑے رہے. جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی, تو یہ ہم پر جو واجب بھی نہیں تھا ہم نے وہ کر کے دکھایا ہے. اس لیے نہیں کہ آپ اس صوبے کو, اس شہر کو, اس ملک کو تباہ کریں اپنی پاور کو بیجا استعمال کر کے. تو میں لڑائی نہیں چاہتا. میں نے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے کہی ہے بات کہ میں لڑائی نہیں چاہتا. ہم نے کوئی سیاست برائے سیاست نہیں کرنی ہے. مجھے کوئی میڈیا کی کوریج نہیں چاہیے, مجھے کوئی میڈیا کی آپٹکس نہیں چاہیے, مجھے کوئی 2 ڈرامے کر کے مجھے واپس نہیں آنا ہے. یہ ہماری نسلوں کا, زندگیوں کا مسئلہ ہے. ہم نے مر جانے کی قسم کھائی ہے اس کام کے لیے, اور یہ کوئی اس کا ٹائم ٹیبل نہیں ہے. تو ہمیں ہر حال میں اس کو منظور کروانا ہے. کراچی کے لوگ تیار ہیں. 30 جنوری کو اتوار والے دن دوپہر 2 بجے فوارہ چوک پہ جمع ہو رہے ہیں. میں نے یہ بات, ہماری بات سن لی گئی ہے, ہماری بات مانی نہیں گئی ہے. ہم اپنی بات منوانے کے لیے فوارہ چوک پر آ رہے ہیں, زہرم مارکیٹ پر آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بات, جو کہ شہر کے ایک ایک انسان کی بات ہے, صوبے کے ایک ایک انسان کی بات ہے, پاکستان کی بات ہے, ہم وہ بات, آئین اور قانون کی بات ہے, ہم وہ بات منوا کر آئیں گے. مائنڈ یو, میں نے اس پوری کیمپین میں اس مسئلے کو لسانی مسئلہ نہیں بنایا ہے. یہ کسی ایک زبان کا مسئلہ نہیں ہے. اور جو لوگ اس کالے قانون کی پشت پناہی کر رہے ہیں, ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہاں پر مہاجر, پختون, سندھی, بلوچ, سرائکی, ہزارے وال میں لڑائی ہو جائے, اور ہمارے پانی کا مسئلہ پیچھے رہ جائے, ہمارے اختیار کا مسئلہ پیچھے رہ جائے, ہمیں پیسے ملنے کا مسئلہ پیچھے رہ جائے, ہماری تعلیم, ہمارا صحت پیچھے چلی جائے, اور یہ چیزیں سامنے, وائلنس آگے آ جائے, نسلی فسادات آگے آ جائے. ہم نے اس کام کو نہیں کیا. اسی وجہ سے آج مہاجر ہوں, میں مہاجر ہوں, مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے. تو میرے ساتھ سندھی بھی بیٹھا ہے, میرے ساتھ پختون بھی بیٹھا ہے, میرے ساتھ سوراب گوٹ کا پختون بھی اس احتجاج میں ہوگا, لیاقت آباد کا مہاجر بھی ہوگا, لیاری کا بلوچ بھی ہوگا, کھماڑی سے پختون, ہزارے وال بھی ہوں گے, محمود آباد کا پنجابی اور سرائکی بھی ہوگا. ہر زبان, اور اس موسیٰ کالونی کا بنگالی بھی ہوگا. ہر زبان, ہر مذہب مسلک سے تعلق رکھنے والے, ملیر کا سندھی بھی ہوگا. ہر زبان, ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا انسان اس پاک سے زمین پارٹی کے جھنڈے کے نیچے انشاءاللہ تعالی اپنی ماؤں کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے بزرگوں کے ساتھ, اپنے جوانوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی 30 تاریخ کو ہم فوارہ چوک پہ جمع ہو رہے ہیں. اور ہم چاہیں گے کہ حکومت ہماری بات مان لے, سن لی ہے اس نے ہماری بات, مان لے. ان کے پاس یہ پیپر پہنچ چکا ہے, وہ ان کو دیا جا چکا ہے, اور وہ 70%, 23 تاریخ کو 70% بات وہ مان چکے تھے, ماننے کے لیے تیار تھے. ہمیں 70 اور 80% کے پرسنٹیج سے کام نہیں کرنا. ہمیں کانکریٹ جو باتیں, ہم نے کوئی ایکسٹرا بات لکھی نہیں ہے اس کے اندر. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آگے ہوں گی, جو وفاق اور لوگوں سے ریلیٹڈ ہے, اس کے لیے ہم بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کا ٹائم ٹیبل کیا ہوگا, لیکن اس بات کا فیصلہ ابھی ہونا ہے کہ یہ جو پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ ہے, وہ اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی, وہ 1200 ارب روپے کی ڈسٹریبیوشن ہر سال کیسے ہوگی. وہ ایکسپینڈیچر کرنے کے بعد ہوگی کہ آپ ہمیں 100 روپے سے پی ایف سی, 100 ارب سے پی ایف سی ایوارڈ دو. ہمیں 1200 ارب روپے سے پی ایف سی ایوارڈ چاہیے, اور اس کے لیے ہمیں ادارے چاہیے جس کے اوپر ہم وہ خرچ کر سکیں. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ہماری دعوت میں تشریف لائے. پی ایس ایل کی ٹیم کا ہمیں بہت خیال ہے, ہم اس کی ساری ارینجمنٹ کریں گے.
میرے بچوں کے پانی سے زیادہ PSL کا میچ امپورٹنٹ نہیں ہے، نمبر 1، ٹھیک ہے، لیکن ہم پھر بھی ہمارے ملک میں ایک ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، پاک سے زمین پارٹی بالکل اس کے اوپر خراج بھی نہیں آنے دے گی، اس نہ کھلاڑیوں کی آمدورت پہ اور نہ PSL کے اوپر کوئی آنچ بھی نہیں آئے گی. اس کا ہمیں پتہ ہے اس کو کرنا کیا ہے. ہم آرگنائز جماعت ہیں، ہمیں پتہ ہے اس کو کرنا کیا ہے. لیکن ویسی ٹورنامنٹ، اور ابھی ٹورنامنٹ ختم ہوگا تو کوئی اور ایونٹ ہو جائے گا، کوئی اور چیز ہو جائے گی، تو کیا کریں بھائی ہم، مطلب ہم جو ہے وہ اسی طرح کے ایونٹس کا انتظار کرتے رہیں، مرتے رہیں ایسا. تو خیر ہمیں اس کا خیال ہے اس والی بات کا. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم نے تو ابھی تو ہم نے فوارہ چوک پہ بلایا لوگوں کو، ہم نے تو ابھی وہاں کی پرمیشن جو ہے وہ ہم نے دے رکھی ہے. اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر MQM نے، PTI نے اور GDA نے اپنا جو ہے وہ ایک جلسہ کیا تھا، اسی جگہ پہ ہم نے لوگوں کو بلایا. ہم وہاں یہ فیصلہ کریں گے اب ہم نے آگے کرنا کیا ہے انشاءاللہ تعالی. جیسا ماحول ہوگا ویسا ریئیکٹ کریں گے. ہم ذہنی طور پر، جسمانی طور پر ہر طرح سے تیار ہیں، ہر چیز کے لیے تیار ہیں. ناجائز میں قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا، میں تشدد کا رستہ اختیار نہیں کرنا چاہتا، نہ میں میرے ساتھی. اور جو جمہوری اور آئینی اور قانونی حق میرا ہے، میں چاہتا ہوں اس میں کوئی خلل بھی نہ پیدا کرے. کوئی خلل پیدا نہیں کرے گا تو ایسے حالات ہی پیدا نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اتنی خواتین ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ گن نہیں پائیں گی. اور وہاں میں نے کیا کرنا ہے، میں نے وہیں بتانا ہے، وہیں بتانا ہے میں نے. یہ بتائیے کہ جو 70% باتیں آپ کی انہوں نے مانی ہیں زبانی، کیا یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کل رات کو جماعت اسلامی کے ساتھ مانی ہیں انہوں نے؟ اور پھر اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہے، جب چاہے سندھ گورنمنٹ کسی میئر کو ہٹا سکتی ہے، 2022 میں جو نیا انہوں نے پاس کیا ہے، اس کے فائنانس کو روک سکتی ہے، اس کا جو فائنانس ہے اس کو خود استعمال کر سکتی ہے. اس سارے وجہ سے بات ہو رہی ہے. دیکھیے جماعت اسلامی کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، اور ہم نے تو جو جیسچر دیا اردو کے، ابھی تک انہوں نے ہمیں کوئی اس طرح کا جیسچر نہیں دیا. لیکن میں چونکہ اس بات پہ سیاست نہیں کرنا چاہتا تھا، تو میں نے تو بالکل کھل کر جا کر جو ہے وہ حمایت کی ہے. آپ کو پتہ ہے میں تو فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی گیا، میں نے شہباز شریف صاحب کو بھی کال کی، میں نے پرویز الہی صاحب کو بھی کال کی، میں نے جماعت اسلامی کے امیر کو بھی کال کی، سراج الحق صاحب کو بھی، محسن مہندی کو بھی، اور پھر نعیم صاحب کے پاس تو ہم چلے گئے، آفس گئے پہلے، پھر ان کے دھرنے پہ چلے گئے، اور ہم نے جو ہے وہ جا کر جو بات کی آپ سب کو پتہ ہے. اگر آج میں آپ سے پوچھوں کہ کیا بات مان لی گئی ہے، ابھی جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو اس وقت قانون وہی 2021 کا آفیشلی امپلیمنٹڈ ہے. قانون وہ تو قانون پاس ہوگا، انڈو ہوگا اسمبلی سے، تو بات تو میں اس وقت سمجھوں گا نا مانی گئی ہے کہ جب جو اس قانون کو رد و بدل کر کے وہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو کر بھی لی. بھائی اسمبلی اگلے دن، آج صبح اسمبلی کھلتی، اسمبلی کھل کر وہاں پر ایک اکثریت ہے اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی، وہ آتے اور سارے قانون کو انڈو کر دیتے. میں کہتا ہاں یہ والی چیز تو پاس ہو گئی، اب آگے کی بات کرتے ہیں. تو جب میں اور آپ ابھی اس وقت بات کر رہے ہیں، اس وقت تو 2021 کا ہی قانون امپلیمنٹڈ ہے، تو باقی تو باتوں کا ٹورنامنٹ ہے سارا. اور ایسے ٹورنامنٹ ہم لوگوں کو 30 سال ہو گئے، اور خاص طور سے اس پیپلز پارٹی کے ساتھ تو بڑا تجربہ ہے ہمارا. تو ہمارے بھائی ہیں جماعت اسلامی کے دوست ہمارے، اور بیچارے بہت دنوں سے سارے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، تھک بھی گئے ہوں گے، تو ہمیں ان سے بہت ہمدردی بھی ہے ساری. میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہماری تو بات آپ کے سامنے میں نے اپنی کر دی. میرے حساب سے ٹیکنیکلی اور لیگلی تو سب کچھ آج جو 2021 ہے وہ تبھی ہے، اس میں تو ابھی کوئی بھی رد و بدل نہیں ہوا. اسمبلی کو اسلام آباد میں تو تھی نہیں، اسمبلی تو یہیں برابر میں ہے. تو اسمبلی کھلتی آج، MP آتے سارے، اجلاس کال ہوتا، اور یہ سارے قانون جو ہے وہ چینج ہو جاتے. تو میں کہا ہاں بھائی یہ چینج ہو گیا، وہ تو نہیں ہوا. جی دیکھیے اس پر بالکل صحیح بات ہے، اس پہ بھی احتجاج ہونا چاہیے، لیکن پرائرٹیز ہے نا. آپ ایک تو مجھ سے آپ
ایک بات ہے کہ آپ میرے گھر میں آ جائیں اور مجھے زبردستی جو ہے آپ کی تعداد زیادہ ہے مجھے گھر سے باہر نکال دیں اور نکال کر اس گھر پہ بیٹھ جائیں، بولے یہ گھر میرا، میں جو نمبر میں زیادہ ہوں یہ گھر میرا ہے. ایک تو یہ والی بات، ایک یہ سیریس بات ہے. دوسری بات یہ کہ بھائی مجھے باہر جو ہے وہ مجھے پانی مل رہا ہے نہیں مل رہا، چیزیں مل رہی ہیں نہیں مل رہی ہیں. تو دوسری بات یہ کہ وہ سیکنڈ، لیکن پہلے تو بھائی میری جو ملکیت ہے یا مجھے جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے لوکلی، جو مجھے آئین مجھے حق حکمرانی دیتا ہے میری گلی کے، آئین کا آرٹیکل 148 مجھے حق حکمرانی دیتا ہے. اب اس حق حکمرانی سے انلیگلی مجھے آپ دستبردار کر رہے ہیں، آپ مجھے بے دخل کر رہے ہیں. تو اس بے دخلی کا سب سے پہلے ہونا چاہیے. جہاں تک بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے اس سوال کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مہنگائی کے خلاف، تو بہت آسان ہے. پیپلز پارٹی آج نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کر 1 منٹ میں عمران خان کی حکومت جو کہ مہنگائی کر رہی حکومت کو ختم کر دے. وہ نہیں کرتے. یہ جب حکومت کو ختم کرنے کا ٹائم آتا ہے یہ الگ ہو جاتے ہیں. تو بھائی اگر واقعی پی ٹی آئی کی حکومت کو کی مہنگائی کا خیال ہے اور وہ تو بھائی جب نواز شریف سے پی ایم ایل این سے ہاتھ ملائیں اور نمبر سارے پورے ہو جائیں گے اور اس حکومت کو چلتا کریں. اس کے لیے نہ روڈ پر نکلنے کی ضرورت ہے ان کو، نہ پی ڈی ایم کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، 1 منٹ میں فارغ ہو جائیں. دوسری بات، ایک بات اور آپ کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں. میں بار بار یہ سنتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کے حضرات کہتے ہیں کہ جو 2021 ہے یہ تو ہم نے بہت اس کو اچھا کر دیا ہے. یہ بات آتی ہے کہ ہم نے اس کو بہت اچھا کر دیا ہے اور اس کو 2013 والا بھی اچھا تھا اور یہ بھی ہم نے بہت اچھا کر دیا اور یہ بڑا آئیڈیل ہے. میری پھر گزارش ہے کہ اگر ہمیں سمجھ نہیں، ہمیں عقل نہیں ہے اس والی بات کے سمجھنے کا، اگر اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی اور آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر یہ بہت اچھا قانون آپ نے بنا لیا ہے تو یہی ارینجمنٹ آپ وفاق کے ساتھ اپنے بارے میں کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ وفاق کو یہ پیپر بھیجیں، آپ صوبہ سندھ وفاق کو یہ پیپر بھیجے، بولے بھائی آپ کا جو ہمارا معاملہ ہے نا وہ اس فارمولے کے حساب سے کر دو. تو بڑا اچھا قانون ہے نا یہ. تو وفاق اور صوبے میں بھی یہی ارینجمنٹ ہو جائے جو صوبے میں اور ڈسٹرکٹ میں ہے. اگر بہت اچھا قانون ہے تو، جو ابھی اگر ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی تو اگر بہت اچھی بات ہے تو بھائی یہ وفاق کو یہ پیپر بھیج دیں اپنا یہ، اور کہیں کہ بھائی وفاق اور صوبے کی جو ارینجمنٹ ہے این ایف سی ایوارڈ کے حوالے، پی ایف سی ایوارڈ آپ جو کر رہے ہیں وہاں پہ این ایف سی ایوارڈ میں یہ کر دیں. اختیارات اور وسائل میں ڈپارٹمنٹ میں جو آپ نے قدغن ماری ہوئی ہے آپ وفاق کو بھی بولیں نا کہ آپ کے ساتھ یہ کر دیں. اگر یہ بہت اچھا پیپر ہے آپ کے حساب سے بڑا آئیڈیل ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہو سکتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہو یہ والی بات تو وفاق کو ہی بھیج دیں یہ پیپر اور کہیں کہ بھائی یہ جو آپ کی ہماری ارینجمنٹ ہے نا یہ ہمارے بنائے ہوئے قانون کے مطابق آپ کر دیں وفاق اور صوبے کے ساتھ. دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.